امت مسلمہ صحیح معنوں میں قرآن مقدس کی تعلیم سے ناواقفیت کی بنیاد پر اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہت سارے حالات کو دیکھ کر مایوسی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، اس کو اس طریقے سے آپ محسوس کریں کہ کبھی آپ ایسا دیکھیں دنیا کے اندر کہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، غلط کاروبار کرنے والے، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والے، کھلے عام رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو اگر آپ پھلتے پھولتے دیکھیں تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ حق پر ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس وقت ایک کنفیوژن پوری دنیا کے مسلمان جس کے شکار ہو چکے ہیں، وہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ آخر ظلم و زیادتی کا طوفان دنیا کے ایک کنارے پہ بپا ہے، بے گناہ ننھے ننھے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ظلم کرنے والے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے؟ یہ سوال اٹھنا واجبی ہے، اور یہ سوال در حقیقت ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ خیال صرف آپ کے ذہن میں آیا ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے پاپ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے اور حرام کاروبار کرنے والوں کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر صحابہ بھی یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے حضور سے بھی سوال کیا اس کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ رب قدیر جل جلالہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ظلم ایسی چیز ہے کہ اللہ عز و جل اسے گوارا نہیں فرماتا۔ اللہ کفر کو گوارا کر لے گا، ظلم کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو بے خبر گمان نہ کریں، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا باخبر بھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مولا جانتا بھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں؟ ظالم کو اتنی مہلت کیوں؟ تو قرآن نے کہا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا قیامت کے دن کے لیے، تاکہ قیامت کے دن ان کی آنکھیں بچھی کی بچھی رہ جائیں،
یعنی یہ بات یاد رکھیں، کچھ گناہوں کا عذاب اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور کچھ کا اللہ عز و جل آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی ظالم ایسا ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ نہ دیا ہو اس کے ظلم کا اور آخرت میں بھی بدلہ نہ عطا فرمائے۔ اس بات کو یاد رکھے گا، حدیث مبارکہ میں دو گناہ کے عذاب مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ دو گناہ، ایک ظلم اور دوسرا صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ۔ جو بھائی بھائی میں لڑاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑاتے ہیں، بھائی بہن میں لڑاتے ہیں، خاندان خاندان میں لڑاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور تاریخ اٹھا کر ہر ظالم کی زندگی پڑھ لیجئے آپ، کوئی دنیا میں ظالم ایسا گزرا ہی نہیں جس کو اللہ نے دنیا میں اس کے ظلم کی سزا نہ دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کرنے والا کبھی تصور کرتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں بڑا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سامنے والے کو کمزور دیکھ کر اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اور کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ مظلوم اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ آواز بھی نہیں اٹھا پاتا۔ اس کو فرمایا گیا کہ جب کبھی کوئی ظالم کسی بے گناہ پر ظلم کرتا ہے جو کمزور ہے تو بیچارہ چپ رہتا ہے، مار کھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، ہاتھ پیر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں بولتا، چپ چاپ برداشت کرتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا ایک بندہ اتنا بے بس ہے کہ ظالم کے سامنے بول بھی نہیں پاتا، اتنا سہما ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کہ مجھے مت ستاؤ، بول بھی نہیں پاتا۔ مولا یہ تیرے بندے کی کیفیت ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اس بندے کو ہلاک کر کے رہوں گا۔ ظلم روا ہے ہی نہیں، کبھی کسی کمزور پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے، یہی وجہ ہے۔ بہت غور سے یہ پوری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کے مدینہ منورہ کے سفر میں رب کی طرف سے یہ سوچ مجھے نصیب ہوئی، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، غور کیجئے گا، اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کسی کا تعلق دنیا دار اور دنیا کے تاجداروں سے ہو جائے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا اگر کسی کا تعلق اس منسٹر سے اس منسٹر سے تو وہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے گا، لیکن اللہ والوں کا تعلق تو خدا سے ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلتے، وہ بالکل نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی بھی قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے شرک، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو ہم شریک ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. یہ اس کی شان ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. دوسرا ظلم مخلوق پر کرنا، مخلوق کا مخلوق پر کرنا. کوئی انسان کسی پر ظلم کرے، جیسا کہ عام طور پر آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا 30 مار خاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں جو چاہوں کر لوں. میاں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. ظلم کی سزا مقرر ہے، وہ مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی. اور کیسی ملے گی اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم بستی والوں کی پکڑ کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اس کی پکڑ سب سے سخت ترین ہے. وہ پکڑے تو دنیا چھڑا نہیں سکتی، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ظالم کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ زمین پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ عز و جل فوراً پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ انہیں ہلاک کروا دے گا. یہ قرآن کا دستور بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا قانون. اس لیے میری بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، یہاں تک کہ جانور پر بھی، اس پر بھی ظلم نہ کرو. اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ظلم کو گوارا نہیں کرتا. جن جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی اور جن جانوروں کے سلسلے میں کوئی جزا یا سزا کا معاملہ نہیں، لیکن آپ جانتے حدیث مبارکہ میں کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر مارا نا تو قیامت میں دونوں بکریوں کو جمع کیا جائے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اسے اللہ سینگ عطا کرے گا اور کہے گا اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا، لے لے اس سے بدلا. یعنی اتنا اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے. اور تیسرا ظلم مخلوق کا مخلوق پر ظلم، یہ دوسرا ہوا. تیسرا ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، خود پر ظلم کرتا ہے، اور اس کو تو قرآن نے مینشن کیا ہے جا بجا. خود پر ظلم کرنا کیسے؟ تو خود پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے قانون کے خلاف استعمال کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے. آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے دی، آنکھ سے گناہ کیا. اب یہ ظلم جو اس نے آنکھ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی، جس نے آنکھ سے گناہ کیا ہے. تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہوا، یہ اپنے آپ پر. گانے سنے تو قیامت کے اندر، قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. جس نے گانے سنے، غیبت سنی، اس کے لیے عذاب رکھا گیا. تو یہ تیسرا ظلم اپنے وجود پر ہوا. اب سنیں آپ، میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد آپ کا ذہن کھل جائے گا. دو چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. نمبر ایک بادشاہ تھا، سیر کے لیے نکلا، اور جب وہ سیر کے لیے نکلا دریا کے کنارے پر
تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سورج بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، وہاں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ اب وہ جو امچے چمچے ہوتے ہیں ساتھ میں بادشاہوں کے، انہوں نے کہا حضرت سر یہ بادشاہ سلامت، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں اگر آپ کہیں تو محل بنا دیا جائے۔ کہا بالکل بنا دو۔ پوچھا گیا یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ تو پتہ چلا ایک بڑھیا کی ہے۔ بڑھیا سے کہا گیا کہ میں تجھے شہر کے اندر بڑا گھر دے دیتے ہیں، یہ جھوپڑی ہمیں دے دے۔ تو اب ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، زندگی کے 60-70 سال اگر کسی جگہ پر گزر جائیں نا تو پھر وہ جگہ چینج کرنا اسے جمتا نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری ایسی بڑھیاں ہیں، ہمارے ساتھیوں کی والدہ وغیرہ رہتی ہیں گاؤں کے اندر، اور گاؤں چھوڑ کر کے یہاں اچھے فلیٹ کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر لے کر آتے تو ان کو یہاں جمتا ہی نہیں، بولے بھائی مجھے تو گاؤں ہی چھوڑ دو، وہیں اچھا لگتا ہے چاہے گھر میں ہو۔ یہ ہوتا ہے، تو جس کی زندگی جہاں بہت لمبی گزری ہو اس کو دوسری جگہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے میری زندگی یہاں کٹ گئی، میں شہر میں کیا کروں گی، مجھے یہی رہنا۔ کہا نہیں، تیرا جھوپڑا بادشاہ کو پسند آ گئی، یہ جگہ پسند آ گئی، تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے منع کیا۔ پھر اس کی عادت تھی، روز صبح نکل جاتی تھی اور جا کر کے کچھ کماتی دھماتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس زمانے میں بڑھیا بھی محنت کر کے کما کر کھاتی تھی، آج کے جیب مار کر کے کھانے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ بڑھیا گئی شہر میں، واپس لوٹی تو اس کا جھوپڑا غائب اور کام شروع ہو چکا ہے۔ خاتون پریشان ہوئی، بہت غور سے سنیے گا۔ خاتون پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں سوچتی کہ میں کس سے کہوں، کیا کہوں، بادشاہ کا مقابلہ کون کر سکے گا۔ لیکن خیال آیا بادشاہوں سے بھی بڑا میرا رب ہے۔ فوراً مصلی بچھاتی اور سجدے میں جا کر کہتی ہے، اے اللہ، میں یہاں نہیں تھی، بادشاہ طاقتور سمجھ کر جھوپڑا میرا توڑ دیا، تو کہاں تھا؟ بس اتنا دل سے کہنا تھا کہ بادشاہ کے جتنے محل شہروں کے اندر تھے وہ فوراً گر کر کے ختم ہو گئے، فوراً ختم ہو گئے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اتقو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ وہ عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے اور پروردگار جل جلالہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو، سب کا خدا ہے اور یقیناً اس سے بڑا طاقت والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ انسان تمہیں کمزور نظر آتا ہے لیکن ہے جس کا بندہ وہ خدا بہت طاقت والا ہے، بہت قوت والا۔ کیسی قوت والا اس کو بھی سمجھ لو، وہ موت میں سے زندگی کے راستے پیدا کرتا ہے، موت میں سے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی دریا میں جائے تو زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ بھائی بولیے، جواب دیجئے، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھیں۔ دریا میں اگر گیا، تیرنا نہیں آتا اور دریا میں وہ گیا تو زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا۔ لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ موت میں سے زندگی کے راستے نکالتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، سامنے فرعون کا لشکر آ گیا، ادھر دریا ادھر فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا ہے کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، اب پکڑے گئے، یعنی اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں۔ ادھر فرعون مارنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ ہے، ادھر دریا میں جاتے ہیں تو ختم، فوج سے مقابلے کی پوزیشن نہیں، تو کریں کیا؟ ایک ذات تھی اللہ پر امید رکھنے والی، سب مایوس نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک عصا دریا میں مارا، وہ دریا جو موت کی جگہ ہے اللہ نے اس میں راستے پیدا فرما دیے۔ تو یہ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو مایوسی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اپنے اعمال درست کرو، حرام کاموں سے بچو،
اور اپنی ذات سے کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو۔ اللہ اگر قوت و طاقت عطا فرمائے، کمزوروں کو اٹھاؤ، کمزوروں پر ظلم قطعی طور پر نہ کرو۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ظالم کا انجام کتنا سخت ترین ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب پر ہے، اللہ کی کتاب پر ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی ہمارا نہیں، اللہ ہمارا ہے، اس پر کامل بھروسہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار عرض کروں گا، نہ شرک کی طرف، نہ کسی انسان پر ظلم کی طرف، نہ اپنے وجود پر ظلم کی طرف بڑھیں، ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ مجھے آج یہ خیال آیا ایک پریشان حال سے متعلق، بس صرف اتنا میں نے سوچا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، جمعہ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے سوچا کہ یار ایسا نہ ہوا ہوتا تو فوراً مجھے خیال آیا، کیا میں اللہ سے بہتر جانتا ہوں؟ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ایسا نہ ہوتا میں کیا جاننے والا ہوں، کچھ بہتر ہی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سب کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے چونکہ آج سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ اور موضوع پر بولنے کا ارادہ تھا، لیکن یہ 2-4 دنوں کے دورے کے بعد بہت ساروں سے یہ بات سننے کو ملی، تو میں نے کہا یہ شاید سب کے ذہن میں بات ہوگی، تو اس کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم کی جب پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ظلم بہرحال ظلم ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔